بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لجوا في طغيانهم يعمهون قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا زهير قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري قال حدثنا حفص بن حميد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ممسك بحجزكم هلم عن النار وتغلبونني تتقاهمون فيها تقاهم الفراش والجنادب فأوشك أن أرسل حجتكم وأنا فرضكم على الحوض فتردون علي معا وأشتاتا أعرفكم بسيماكم وأسمائكم كما يعرف الرجل الغريب من الإبل في إبله فيذهب بكم ذات اليمين وذات الشمال فأناشد فيكم رب العالمين أي رب قومي أي رب أمتي فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم كانوا يمشون بعدك القحقر على أعقابهم فلأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها صغاء ينادي يا محمد صلى الله عليه وسلم فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغته ابو فصل رحمت اللہ علیہ حافظ ابو یعلا موصلی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ سند مبارک کے ساتھ یہ حدیث مبارک ذکر فرماتے ہیں جیسے آپ نے قرآن میں پڑھا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ میرے محبوب آپ ان کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں لیکن یہ لوگ صراط مستقیم پہ آنا نہیں چاہتے یعنی اللہ کے پیغمبر تمام اپنے زمانے میں امتوں کو صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں ان کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں لیکن لوگ جو ہے وہ صراط مستقیم کے بجائے کفر ضلالت شرک اور گمراہیوں میں پڑ جاتے ہیں اس کے مطابق اس حدیث مبارک میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ممسک بحجزکم
ہلم الی النار ہلم الی النار۔ حضور نے فرمایا میری مثال ایسی ہے، کیونکہ دوسری حدیث آئی ہے جو مسلم شریف کے اندر ہے، حضور پاک نے فرمایا مثلی و مثلکم کمثل رجل اوقد نارا۔ وہاں حضور نے فرمایا کہ تمہاری مثال اور میری مثال اس طرح ہے جیسے کوئی بندہ آگ جلاتا ہے، اور آگ میں آ کے فراشا، یہ پتنگے، یہ اڑنے والی چیزیں جو ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے پڑتے ہیں آگ میں، وہ ان کو ہٹاتا ہے لیکن وہ نہیں ہٹتے، وہ زبردستی آگ میں جا پڑتے ہیں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میں تو امت کو گویا کے پیچھے سے پکڑ کے بلاتا ہوں کہ بچ جاؤ جہنم سے، بچ جاؤ میری طرف آؤ، آگے جہنم، اگر میرے راستے سے ہٹو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ لیکن حضور نے فرمایا وَتَغْلِبُونَنِي تَتَقَاهَمُونَ فِيهَا، تم میرے کھینچنے سے بھی نہیں رکتے ہو بلکہ زیادہ زور لگا کے وَتَقَاهَمُ الْفَرَاشُ، جیسے وہ پرندے فراشا کہتے ہیں، جب آدمی آگ جلاتا ہے یا دیا روشن کرتا ہے تو جو پروانے اڑ کے آتے ہیں، والجنادب، اور جنادب بھی اسی قسم کے چھوٹے قسم کے پروانوں کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ جیسے اس میں پڑتے ہیں، وہ بچانا میں تمہیں کھینچتا ہوں لیکن تم اسی طرح آگ میں جانا چاہتے ہو۔ فرمایا فَأُوشِكُ أَنْ أَرْسِلَ حُجَزَكُمْ، تم نے گویا مجھے اتنی تنگ کر دیا ہے، قریب ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں کہ بھئی نہیں بچتے تو جائیں جہنم میں، لیکن پھر بھی حضور اپنی رحمت سے تمہیں کھائیں گے۔ اور فرمایا وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور سب سے پہلے جنت میں اپنی امت کی حوض پہ انتظار کروں گا۔ حوض سے مراد حوض کوثر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا، اور وہاں سرکار دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، آپ کے خلفاء صحابہ ہوں گے، اور آپ اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ اللہم ارزقنا منہا۔ فرمایا وَتَرِدُونَ عَلَيَّ وَعَنْ، اب حوض کوثر پہ تم لوگ آؤ گے، اکیلے بھی آؤ گے، جماعتوں کی حالت میں بھی آؤ گے۔ اعرفکم بسیماکم واسمائکم، میں تمہیں تمہارے ناموں سے بھی تمہارے علامات سے بھی پہچانوں گا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن صحابہ کو آپ نے دیکھا ہے ان کو تو آپ پہچانیں گے، لیکن جو بعد میں آئے ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا امتی غرن محجلون، اللہ میری امت کو یہ شان بخشیں گے کہ ان کے اعضائے وضو جو ہیں، جہاں جہاں وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، وہ روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے۔ اس سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ میری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا صحابی سے، اعرابی سے، کہ اگر تمہارے پاس گھوڑے ہیں، مثلا 200 گھوڑا ہے، اس میں لال بھی ہیں، سیاہ بھی ہیں، لیکن ابلق بھی ہیں، تو کیا ابلق گھوڑے کو پہچان لو گے؟ حضور کیسے نہیں پہچانیں گے، وہ تو 1000 میں بھی کھڑا ہو تو نظر آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح میرا امتی بھی علامات سے نظر آ جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کما یعرف الرجل الغریب من الابل فی ابلہ، کہ جیسے کہ ایک بندہ اجنبی ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ اپنے اونٹ کو سینکڑوں اونٹوں میں پہچان لیتا ہے۔ حالانکہ اونٹ تو ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ہر مالک جو اپنے اونٹ پہچان لے، وہ اپنے اونٹ کو بہت دور سے پہچان لے، اسی طرح میں بھی اپنی امت کو پہچانوں گا۔ فَيَذْهَبُ بِكُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اس کے بعد میری امت کے لوگوں کو فرشتے ذات الیمین یعنی جنت کی طرف، ذات الشمال یعنی جہنم کی طرف، بعض کو جنت کی طرف، بعض کو جہنم کی طرف۔ وَأُنَاشِدُ فِيكُمْ رَبَّ الْعَالَمِينَ، اس وقت بھی میں اپنے رب کو پکاروں گا کہ اے رب قومی، اے رب امتی، یا اللہ، یا ربا میری امت میری قوم، مہربانی فرما ان کو جہنم سے بچا۔ اس کے بعد کہا جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما حدث بعدک، کہ آپ کو خبر نہیں کہ آپ کی وفات مبارک کے بعد میں آنے والی جو امتیں ہیں وہ کیسے کیسے شرک میں مبتلا ہو گئیں۔
کیونکہ چھوٹے موٹے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، شرک معاف نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی رحمت ہے کہ حضور کے صحابہ میں سے کسی نے شرک نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے ارتداد نہیں کیا۔ ہاں بعض لوگ جو تھے ظاہر اسلام کرتے تھے، اندر سے منافق تھے، یا جیسے مسیلمہ بن الکذاب کی جماعت تھی جنہوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے ساتھ بھی ہزاروں کا مجمع تھا۔ اسی طرح بعد میں آنے والی امتیں جو ہیں جو گمراہ ہو گئیں، کوئی رفض میں، کوئی خوارج میں، کوئی معتزلہ کے فرقوں میں بٹ کے گمراہ ہو گئے، تو اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائیں گے کہ انہم کانوا یمشون بعدک القہقر علی اعقابہم، آپ کے بعد انہوں نے تو الٹا چلنا شروع کر دیا۔ فَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حضور نے فرمایا میں اپنی امت کے بندوں کو دیکھوں گا کہ قیامت والے دن آئیں گے، یحمل شاة لہا صغا، کہ اس کے گردن پہ بکری ہوگی اور بکری آوازیں کرتی ہوگی، وَهُوَ يُنَادِي يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ، اور اس کو فرشتے پکڑ کے لے جا رہے ہوں گے، وہ پکارے گا یا محمد میری مدد کریں، سفارش کریں، میں کہوں گا میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، میں نے دنیا میں حق پہنچا دیا، دین پہنچا دیا، صراط مستقیم بتلا دیا، تو اگر تم نے نہیں مانا اور تم راستے سے ہٹے ہو تو پھر بھگتو۔ وَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، اور فرمایا کہ میں یہ بھی دیکھوں گا کہ بعض لوگوں کی گردنوں پہ اونٹ ہوں گے جن نے یعنی اونٹ چرائے تھے، وہ مجھے پکاریں گے یا محمد یا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت، ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يعمل فرسا، اس کے کندھے پہ گھوڑا ہوگا، لہا حمحمۃ، وہ گھوڑا اپنی آوازیں نکالتا ہوگا، وہ بندہ مجھے پکارے گا میری مدد کریں، لیکن میں کہوں گا لا أملك لك شيئا قد بلغت، میں نے دین پہنچا دیا، اب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ وَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ سِقَاءً مِّنْ عَدْمٍ يُنَادِي، میں دیکھوں گا کہ بعد آدمیوں کی گردن پہ مشکیزہ ہوگا، سقا مشکیزہ اور چمڑے کا، اور وہ مجھے پکارے گا، لیکن میں کہوں گا لا أملك لك شيئا قد بلغت۔ وقال علی ابن المدینی هذا حدیث حسن الاسناد، کہ اس کی سند تو اچھی ہے لیکن اس میں ایک راوی مجہول ہے، ان حفص بن حمید مجہول لا عالم، روان غیر یعقوب بن عبد الله الاشعری الکنی، قلت بل قد روی عنه ایضا قد روا عنه ایضا اشعث بن اسحاق، وقال یا فیہ یحییٰ ابن معین صالح وثقہ النسائی وابن حبان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہمیں صراط مستقیم کی طرف بلایا اور بالکل چمکتی ہوئی شریعت عطا فرمائی، اس لیے حضور فرماتے ہیں ترکتکم علی البیضاء، میں تمہیں ایک چمکتی ہوئی روشن شریعت دے کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، یعنی کوئی اندھیر نہیں، چوری حرام ہے، حرام ہے، زنا حرام ہے، حرام ہے، اور ڈاکہ حرام ہے، قتل حرام ہے، واضح ہے چیزیں، تو اس لیے کوئی اس میں اشتباہ نہیں۔ لیکن اگر تم پھر بھی باز نہیں آؤ گے تو لازمی بات ہے کہ پھر قیامت میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتو گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ حضور سفارش بھی فرمائیں گے، حضور شفاعت بھی فرمائیں گے، اور بڑے بڑے امت کے گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، لیکن مشرک اور کافر کے لیے شفاعت نہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے احادیث، حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں آیا، حضور پاک نے فرمایا کہ جب حضور کی خدمت میں ایک مقدمہ آیا یہودیہ کا، تو حضرت اسامہ نے سفارش کی، حضور غصے میں آ گئے، فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد اعاذها اللہ سرقت لقطعت یدها، آپ نے فرمایا اعاذ اللہ، اگر میری بیٹی سیدہ فاطمہ بھی نعوذ باللہ چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ کیوں؟ اسلام اسلام ہے، اللہ کا قانون کسی کی رعایت نہیں کرتا، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ بڑا آدمی ہے یا چھوٹا آدمی ہے۔ آج قانون کیوں ناکام ہے کہ بڑے آدمی کے لیے وہ ممکن ناک ہے، جب چاہا اکھاڑ کے پھینک دیا، غریب آدمی کے لیے ایسا جال ہے کہ اس کو جکڑ لیتا ہے، اس لیے نہ انصاف ہے اور نہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرا بدنی جو لوگ قیامت پہ یقین نہیں رکھتے دراصل وہ سیدھے راستے سے ہٹنے والے ہیں، کیونکہ جب تک قیامت میں ایمان نہیں ہوگا اس وقت اعمال صالحہ نہیں ہوں گے۔ قیامت کا خوف ہے، قبر کا خوف ہے، عذاب کا خوف ہے کہ بندہ روتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا۔ اگر خدا نہ خاصا قیامت کا خوف نہ ہو تو پھر وہ کہے گا دنیا ہے کھاؤ پیو۔ ناکبون من العادلون جائرون منحرفون، ظلم کرنے والے، راستے سے ہٹنے والے۔ عادلون کا معنی یا اپنا ہٹنا بھی ہوتا ہے، عدل بھی ہوتا ہے، ہٹنا بھی ہوتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں جائرون ظلم کرنے والے، راستے سے ہٹنے والے۔ تقول العرب نقب فلان الطریق اذا ضاق عنہا، محاورات عرب میں کہتی ہیں کہ فلان نقب عن الطریق، جب وہ بہک گیا، گمراہ ہو گیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم رحم کر دیں اور ان کو جو مصیبت پڑی ہے وہ ہٹا دیں، لیکن یہ پھر بھی مجھے نہیں مانیں گے، یہ پھر بھی گمراہی اور شرک میں پڑ جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آتے کہ مہربانی کرو، اللہ سے دعا کرو لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ اگر آپ اللہ سے دعا کریں اللہ یہ عذاب ہٹا دیں، ہم ایمان لائیں گے آپ پر اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے، اللہ عذاب اٹھا لیتے، جب عذاب اٹھا لیتے پھر وہ اسی طرح بس ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ ایسی قوم ہے کہ اگر ہم ان پر جو عذاب مسلط کیا ہے وہ اٹھا بھی لیں تب بھی یہ سرکشی سے باز نہیں آئیں۔ یخبر تعالی عن غلظہم فی کفرہم، اللہ فرماتے ہیں یہ کفر میں اتنے پکے ہو چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں، بأنه لو أزاح عنهم الضر وأفهمهم القرآن لما انقادوا له ولاستمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم، اگر ان سے ان کی تکلیفیں دور کر دی جائیں اور ان کو اللہ کے قرآن سمجھا دیا جائے، اس کے باوجود بھی یہ قرآن کو نہیں مانیں گے بلکہ کفر و سرکشی و عناد کے اندر پڑے رہیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ معرضون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں، اگر ہم جانتے کہ یہ خیر کی بات مان لیں گے تو ہم ان کو سمجھا دیتے، لیکن یہ ایسی بدبخت قوم ہے ان کو قرآن سمجھا بھی تو یہ پھر بھی ہٹ جائے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے، یاد رکھو کہ جب گناہ گار بندے کے دل پہ سیاہی کا دھبا لگ جاتا ہے پھر لاکھ اس کو ہدایت کرو مان بھی لے گا کہ یہ گناہ ہے لیکن چھوڑے گا۔ آدمی اللہ معاف کرے جب دل سیاہ ہو جاتے ہیں، شرابی ہے، زانی ہے، قاتل ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، جیب کترا ہے، دہشت گرد ہے، اس کو سمجھاؤ بیٹھ کے کہ بیٹا یہ غلط کام ہے، وہ کہے گا ہاں ہے تو غلط کام، مان لے گا لیکن چھوڑے گا۔ اسی طریقے سے جب کافروں کو دلائل دیے جاتے ہیں توحید کے تو مانتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ تمہیں بچانے والا کون ہے، اس لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کشتی میں سوار تھا، بڑے بڑے کافر بھی سوار تھے، کشتی طوفان میں پھنس گئی۔ اب جب ان کو یقین ہو گیا کہ ہم ڈوبنے والے ہیں، پہلے تو انہوں نے بڑا پکارا یا لات یا عزا یا بنات، اپنے خداؤں کو بڑا پکارا، لیکن دیکھا کہ بھی خدا تو نہیں پہنچتے، ہم تو گئے۔ تو اب جناب انہوں نے اللہ کو پکارا کہ یا اللہ یا رب محمد۔ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت فرمائی اور ایسی ہوا چلی کہ اس کشتی کو یکدم تھپیٹ لگی اور کنارے کے قریب پہنچ۔ جب کنارے پہ اترے تو پھر وہی شرک شروع ہو گیا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ اللہ نے فرمایا جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بڑے خالص
بڑے مخلص بن کے مجھے پکارتے ہیں، اور جب میں ان کو نجات دیتا ہوں کنارے پہ آتے ہیں تو پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ قوموں کا حال ہے۔ آج بھی آپ لوگوں کو سمجھائیں گے بابا یہ بدعت ہے، یہ قرآن میں ثابت نہیں، حدیث میں ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، تابعین سے ثابت نہیں، ائمہ مجتہدین سے ثابت نہیں۔ کہا ہاں حضرت بات تو ٹھیک ہے، لیکن میرا باپ دادا کرتا تھا جی، اب کیسے چھوڑیں، برادری میں ناک کٹ جائے، یعنی مانے گا لیکن پھر بھی نہیں چھوڑے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ دل سیاہ ہو جائے، جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر تقریریں اثر نہیں کرتی۔ اس لیے فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ جب ان کو جہنم کی آگ پہ کھڑا کیا جائے گا تو یہ چیخ چیخ کے کہیں گے یا لیتنا، ہائے کاش، نرد ولا نکذب بآیات ربنا، ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دے میرا مولا، ہم تیری آیات کی تکذیب نہیں کریں گے، ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم قادر ہیں ان کو چاہیں تو دوبارہ دنیا بنا کے دنیا میں بھیج دیں، لیکن اگر ہم ان کو دوبارہ بھی بھیج دیں تو یہ پھر بھی کفر و شرک کریں گے۔ وَهَذَا مِن بَابِ عِلْمِهِ تَعَالَىٰ بِمَا لَا يَكُونُ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونُ۔ اس آیت میں یہ بات ثابت ہے کہ میرے اللہ کا علم اتنا محیط ہے کہ جو چیزیں نہیں ہیں اگر وہ ہوں تو کیسے ہوں گی اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، یعنی جو ہو گیا وہ بھی جانتے ہیں، لیکن جو نہیں ہوا وہ بھی جانتے ہیں۔ اچھا جو نہیں ہوا کیا ہو جائے پھر کیا ہوگا اس کو بھی جانتے ہیں، یعنی انہ عالم بالکلیات والجزئیات، عالم بما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ۔ اور اللہ کا علم جو ہے وہ علم محیط ہے جو ہر چیز کو چھایا ہوا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں ان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ قال الضحاك عن ابن عباس كل ما فيه لو فهو مما لا يكون ابدا۔ حضرت ابن عباس کہتی ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس آیت میں لو آ جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہرگز نہیں ہوگا، جیسے اس آیت میں آیا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، جیسے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ، تو وہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر ہم ان کو دوبارہ زندگی دے دیں، دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، لیکن یہ پھر بھی شرک سے بات نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين يقول تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب أي ابتليناهم بالمصائب والشدائد۔ اللہ نے فرمایا کبھی ہم ان کافروں پر عذاب نازل کرتے ہیں، ان پہ مصائب و شدائد اتارتے ہیں، لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اس وقت بھی عاجزی نہیں کرتے، بندگی نہیں کرتے۔ فما استكانوا لربهم وما يتضرعون فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة بل استمروا على غيهم وضلالهم ما استكانوا ما خشعوا
بلکہ یہ اپنے اسی کفر پہ، اسی شرک پہ جمے رہتے ہیں، اپنی گمراہی پہ جمے رہتے ہیں۔ مستقانوں کا معنی ما خشعوا، اللہ کے آگے نہیں جھکتے کہ ان پر اگر عذاب بھی آ جائے نا، ایسے بدبخت ہیں پھر بھی نہیں جھکتے۔ وما يتضرعون، مانا وما دعوا، پھر بھی اللہ کو نہیں پکارتے، پھر بھی عاجزی نہیں کرتے۔ کما قال تعالی فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، اگر ان پہ ہماری پکڑ آئے، عذاب آئے تو عاجزی کرتے، لیکن یہ کیوں نہیں کرتے کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ جب بندے کا دل سیاہ ہو جائے تو پھر اس کو ہدایت کا راستہ نہیں ملتا ہے، اس لیے اللہ فرماتی ہے پھر ہم مہر لگا دیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن حمزة المروزي قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أبي يزيد النحوي إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنه قال جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أنشدك الله والرحم وقد أكلنا الإلهز يعني البقر والدم، فأنزل الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب وما استكانوا والله۔ وقد رواه النسائي عن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين عن أبيه به وأصله في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش حين استوصوا فقال اللهم أعني عليهم بسبع كالصبي يوسف عليه السلام۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ابو سفیان مدینے میں آئے، اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام نہیں لائے، اسلام بعد میں لائے۔ حضور کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشدک اللہ والرحم، کہ محمد مصطفیٰ آپ کو اللہ کے حوالے سے اور رشتہ داری کے حوالے سے درخواست کرتے ہیں، مہربانی کریں ہم پر اللہ کے لیے رحم کریں، ہماری رشتہ داری کی وجہ سے رحم کریں۔ یا رسول اللہ ہم تو اتنے قحط میں پڑ گئے ہیں کہ ہم الہز کہتے ہیں ببر و دم کہ اونٹوں کے گندگی اور خون وہ ہم کھانے پہ مجبور ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ آپ دعا کریں ہمیں اللہ عذاب سے بچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے آپ نے دعا کی لیکن پھر بھی کفر پہ جمے رہے، یہ نہیں کہ کفر چھوڑ دیا، کفر تو پھر بھی نہیں چھوڑا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح عین میں حدیث ہے کہ جب کافروں نے قریش مکہ نے نافرمانی کی تو حضور نے بد دعا کی تھی، اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، کہ یا اللہ ان کافروں پہ میری مدد فرما اور ان پہ ایسی قحط مسلط کر جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال کے لیے قحط آئی، اللہ نے حضور کی دعا منظور کی اور مکے والوں پہ ایسی قحط پڑی، اللہ معاف فرمائے کہ چمڑے کھانے پہ آ گئے، جوتوں کے چمڑے ابال کے پانی پیتے تھے، اتنی قحط پڑ گئی۔ پھر ابو سفیان بھاگے، حضور نے دعا کی تو اللہ نے قحط ہٹا دی۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن ابراهيم عن عمرو بن كيسان قال حدثني وهب بن عمرو بن كيسان قال حبس وهب بن منبه وقال له رجل من الابناء الا انشدك بيتا من شعر من شعر يا ابا عبد الله، وقال وهب نحن في طرف من عذاب الله والله يقول ولقد اخذناهم بالعذاب ما استقاموا لربهم وما يتضرعون۔ قال وصام وهب 3 متواصلة وقيل له ما هذا الصوم يا ابا عبد الله، قال احدثنا فاحدثنا يعني احدثنا الحبس فاحدثنا زيادة عبادة۔ اس روایت میں آتا ہے کہ حبس وهب بن منبه یعنی وہ قید ہوئے تو ایک آدمی نے ان کو کہا کہ میں ابا عبداللہ کے شعر کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تم کیا واسطہ دیتے ہو؟ ہم اللہ کے عذاب کے کنارے پہ پھنسے ہیں
اس کے بعد پھر وہب نے 3 دن کا روزہ رکھا متواصل، 3 دن متواتر، نہ کھایا نہ پیا، 3 دن کا رات دن کا روزہ رکھا۔ انہوں نے کہا یہ کون سا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم پر سختی زیادہ آئی تو ہم نے عبادت زیادہ کر دی۔ بہرحال یہ روایت بھی ٹھیک نہیں، اور کسی کو حق نہیں ہے کہ روزے کے اندر اپنا حکم جاری کرے۔ روزے کے اندر وہی حکم ہوگا جو اللہ کا ہے اور رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دن میں روزہ ہوگا فجر صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اور اسی طرح ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے رکھے تھے تو وہ حضور کی اپنی شان مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ یطعمنی و یسقینی، میرا اللہ مجھے کھلاتے پلاتے ہیں۔ ایکم مسلی، تم کون ہو جو میرا مقابلہ کر سکو؟ تم روزے نہ رکھے کرو متواصلہ، بلکہ اگر افضل ترین میں داؤد ہے کہ یصوم یومن و یفطر یومن، ایک دن آپ روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کر، ورنہ افضل یہ ہے آدمی اللہ ہمت دے تو 3 روزے رکھو، 13، 14، 15، اور اسی طرح ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھیں، اسی طرح عاشورہ کا روزہ رکھیں، اور اسی طرح شعبان میں بھی حضور پاک نفلی روزے زیادہ رکھتے تھے تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے طبیعت عادی ہو جائے، اس کے داد پیدا ہو جائے روزے رکھنے کی۔ اللہ تعالی عالم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ بہرحال میں نے عرض کیا نا کہ عمرہ جو ہے وہ ایک نفلی عبادت ہے۔ آپ عمرہ کریں، عمرہ کرنے کے بعد دعا کریں، جس کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ اس کو ثواب دے گا۔ تسبیح نماز جو ہے حدیث ضعیف میں ثابت ہے، اس لیے بعض علماء محدثین اس کو قبول فرماتے ہیں اور بعض قبول نہیں فرماتے کہ حدیث ضعیف ہے، وہ نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز قضا پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن توبہ سب سے ضروری ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد جو 6 رکعتیں پڑھتے ہیں بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے، اللہ توفیق دے۔ نہیں، میں نے کئی دفعہ بچایا ہے کہ مجھے خواب کا پتہ نہیں ہے، تعبیر کا، مجھے نہ لکھا کریں۔ یہ بھی کل بھی پڑھا تھا، وہی چٹ پھر رکھ دیتے ہو، پھاڑ دو، ختم۔ حرمین الشریفین میں جو آنے جانے کے راستے بنے ہوئے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز جہاں بھی پڑھ رہے ہیں اس کے آگے سے نہ گزریں، لیکن راستے میں نماز پڑھنے والا گناہگار ہوگا کہ اس نے راستہ بند کر دیا ہے، لوگ کہاں جائیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب فرض نماز پڑھ لو اس کے بعد تسبیحات پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اس کے بعد اٹھ کے پھر سنتیں جو ہیں وہ دور جا کے پڑھیں تاکہ لوگ بھی پریشان نہ ہوں اور تیری نماز میں بھی خلل نہ ہو۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم فرض نماز پڑھ لیتے تھے تو پھر کسی ستون کی اوٹ میں جا کے ہم کھڑے ہو جاتے تھے، وہی کھڑے ہو کے اپنی سنتیں اور نفلیں اور تہجد اپنا ادا کرتے تھے تاکہ سکون تیرا بھی قائم رہے کہ کوئی آگے نہ گزرے، اور آگے گزرنے والوں کو بھی گناہ نہ ہو کہ تیرے آگے ستون ہے اور تیرے آگے سترا ہے اور تیرے آگے آڑ ہے۔ تو یہ تو ہم دونوں کے فرائض میں ہے، بہرحال نمازی کے آگے نہ گزریں۔ ہاں، طواف والوں کو اجازت ہے کہ وہ نمازی کے آگے گزریں تو گزرتے رہیں، باقی اگر مجبوراً کبھی گزرنا بھی پڑے تو کوشش یہ کریں کہ اس کے سجدے والی جگہ پہ تمہارا پاؤں نہ آئے، سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائے۔ طواف کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی نیت کر کے چلے اور حجر اسود کے سامنے اس طرح کھڑا ہو کہ اس کا کنارہ جو ہے کندھے کے برابر ہو، اس کے بعد ذرا سا سامنے ہو کہ بسم اللہ اللہ اکبر، وہی کھڑے کھڑے پر سیدھا ہو کے چل پڑے اور سبحان اللہ والحمدللہ
لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا کسی کو درود شریف یاد ہے یا کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ وبحمدہ، یعنی جو تمہیں یاد ہے، کیونکہ مقصد ہوتا ہے عبادت میں دل لگ جائے۔ اگر ہم کتابیں لے کے پڑھتے رہیں گے، پہلے پڑھنا نہیں جانتے، کوئی غلط پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھ نہیں سکتا، کسی کو لفظ نہیں آتا، وہ بار بار دوہرا رہا ہے غریب خیال، تو کاغذ میں لگا ہوا ہے، دعا اس کا معنی نہیں ہوتا۔ دعا وہ ہوتی ہے جو تیرے دل سے نکلے، چاہے وہ تم اردو میں کرو، عربی میں کرو، کسی زبان میں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے۔ جب رکن یمانی پہ آئے تو دایاں ہاتھ جو ہے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، لیکن موقع نہ ملے اشارہ نہ کریں۔ اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار، اس دعا کو 3 دفعہ پڑھیں، کیونکہ یہ سنت ہے کہ میرے محبوب جب دعا مانگتے تو 3 دفعہ مانگتے تھے۔ جب بھی کوئی دعا حضور نے مانگی ہے اس کو 3 دفعہ دہرایا ہے، اور جب پھر حجر اسود کے سامنے آئے، بوسے کا موقع مل جائے ادب سے الحمدللہ، نہ ملے ہاتھ لگا کے بوسہ دے دیں، اور یہ بھی نہ ملے تو دور سے اشارہ کر دیں، ثواب سب کا برابر ہے۔ اگر آدمی کے سامنے اخبار پڑا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اخبار میں تصویریں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی جگہ نماز نہ پڑھیں، بلکہ ان کو ہٹا دیں اور بند کر دیں تاکہ تیری نماز میں خلل نہ آئے۔ رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے ایک کپڑا آیا تو میں نے دیوار پہ لگا دیا کہ ذرا اچھا لگے گا، خوبصورت نظر آئے گا تو حضور خوش ہوں گے، لیکن حضور پاک نے مجھے حکم دیا کہ وہ کپڑا ہٹا دو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں کہ نہیں، میں نے جب نماز پڑھی تو خیال میرا ادھر چلا گیا۔ فرماتی ہے کہ پھر میں نے اس کو ہٹا دیا اور کاٹ کے پھر سرانے وغیرہ پہ لگا دیا۔ تو بہرحال اگر اللہ کے نبی کا خیال بھی ہٹ سکتا ہے تو یہ تعلیم امت تھی کہ تم ایسی چیزیں سامنے نہ رکھو۔ اچھا، اسی طرح بعض فقہا کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی، سامنے اخبار پڑھا ہے، اگر اس نے عبارت کا ایک جملہ پڑھ لیا تو نماز بھی نہیں ہوگی، اسی لیے ایسی چیزوں کو دور کیا کریں۔ لیکن آج کل تو مشکل ہی ہے میرا بھائی کہ سارے گھر تصویروں سے بھرے ہوئے ہیں، منکرات سے بھرے ہوئے ہیں، اور تمام چیزیں جتنے اسلام نے منع کی ہیں وہ ساری ہمارے گھروں کی زینت بن گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ کہتے جی عربی لکھنے پڑھنے کے لیے ذریعہ بتائیں، اردو انگریزی بولنا جانتے ہیں، عربی میں بات کرنا چاہتے ہیں، آپ نے انگریزی کیسے سیکھی؟ جیسے انگریزی سیکھی، اردو سیکھی، اسی طرح عربی سیکھ لو۔ آج کل تو عربی لینگویجز کی کلاسز لگی ہوئی ہیں، 3 مہینے میں بندہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر عربی زبان جو ہے اس کا تعلق ہر مسلمان سے ہے، فطری زبان ہے، جنت کی زبان ہے، عالم برزخ کی زبان ہے، اللہ کے قرآن کی زبان ہے، میرے مدنی محبوب کی زبان ہے۔ اس کا سیکھنا جو ہے بہت آسان ہے۔ تو کسی بھی آپ سینٹر میں داخلہ لے لیں جہاں لغت عربیہ کی تعلیم دی جاتی ہو، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جلدی سیکھ جائیں گے۔ اور دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بازار میں گزریں، یہ جتنے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں نا انگریزی میں، عربی میں، اردو میں، ان کو پڑھتے رہیں۔ مثلا لکھا ہوگا ہوٹل تو عربی میں ہوگا فندق، سمجھ آ گیا کہ ہوٹل کو فندق کہتے ہیں۔ لکھا ہوگا ریسٹورینٹ، آگے لکھا ہوگا مطعم، تو سمجھ آ گیا ابھی ریسٹورینٹ کو مطعم کہتے ہیں۔ تو اسی طرح بھی اگر آدمی روزانہ 5-10 فکرے یاد کرے نا، 10-15 دن میں بولنا شروع ہو جاتا۔ ایک آدمی لندن سے عمرہ کرنے کے لیے آیا، اس نے طواف کیا لیکن صفا مروہ کے صرف 2 چکر کیے، اور اس کے بعد جا کے بال منڈوا کے احرام کھول دیا، ایک دم پڑ گئی۔ لندن آنے سے، چلنے سے پہلے آپ مسئلہ پوچھ لیتے تو اپنا عمرہ کیوں خراب کرتے؟
اور آپ کو کیوں بلا وجہ دم بھرنی پڑتی؟ لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی بات ہو تو ہم سارے جہان سے کٹلاگ منگواتے ہیں کہ جی میں نے اس ملک میں جانا ہے، مجھے اس کا نقشہ چاہیے، معلومات چاہیے، ہوٹلز کے ریٹ چاہیے، وہاں کی تفریحات کے جو مقام اہم پوائنٹس ہیں وہ چاہیے۔ لیکن جب دین کے لیے آتے ہیں تو ایک چھوٹی کتاب لے کے عمرے کی نہیں پڑھ سکتے، اس کا کیا علاج ہے؟ کہتے جی کہ پاکستان میں پیری مریدی کا بڑا زور ہے، وہاں تو ہر چیز کا زور ہے بھائی، اور کس چیز کا زور نہیں ہے ماشاءاللہ۔ بہرحال اگر پیر صحیح ہے، سنت کے مطابق اس کی زندگی ہے، قرآن و سنت پہ چلنے والا ہے، ایسے پیر سے تعلق رکھنا بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ لیکن اگر خود ہی پیر گمراہ ہو تو پھر گمراہ کی بیعت کر کے گمراہ ہوں گے اور کیا ہوگا؟ طواف مکمل کرنے کے بعد بندہ باب فتح سے باب فہد کی طرف الٹا چل سکتا ہے۔ الٹا کا معنی یعنی یوں چلے تو ناجائز ہے، ورنہ ادھر جائے ادھر جائے سب جائز ہے۔ کہتے جی کہ لاہور میں میں ایک کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، وہاں جو مکان میں حمام ہے، لیٹرین ہے، جب بیٹھو تو پشت کعبے کی طرف ہوتی ہے، پشت کعبے کی طرف یا رخ کعبے کی طرف، یہ کھلی جگہ پہ منع ہے۔ اگر مکان کے اندر ہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی آپ جنگل میں ہیں، صحرا میں ہیں، تو نہ رخ کریں نہ پشت کریں۔ لیکن اگر مکانات ہیں، دیواریں ہیں، بند ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نہ ہو تو اچھا ہے۔ کہتے جی کہ چھوٹے بچوں کو بمپر بندھا ہوا ہوتا ہے، ان کی ہم عمرے کی نیت کر لیتے ہیں، وہ پیشاب بھی کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ بالغ تھوڑے ہیں، ان پہ کوئی حکم ہی نہیں۔ میری خالہ فوت ہو گئی ہے، دعا اللہ سب کی مغفرت کرے جو بھی فوت ہو گئے۔ اسلام میں اجماعی، اچھا اجمانی پتہ نہیں، اچھا یعنی اکٹھے دعا مانگنا بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ حضور استسقاء میں سب مل کے دعا کرتے تھے، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے بعض چینل پہ یا غوث یا پیر یا یہ سب شرکیہ کلمات ہیں، یا حرف ندا ہے، اور ندا کا حقدار صرف اللہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی لیے میرے محبوب نے، محبوب دو عالم نے فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، فإذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب مدد پکڑی ہو تو اللہ سے مدد پکڑو، وإذا توکلت فتوکل علی اللہ۔ اگر یہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ میرے مدنی کو ندا کرتے، تو غیر اللہ کو ندا کرنا جو ہے وہ تو شرک اکبر ہے، اللہ بچائے آدمی کو۔ سو دفعہ سمجھایا ہے، سمجھ نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ ایمان، ایمان نہیں ایمان۔ اگر فجر کی نماز کے بعد طواف کرے تو اس کی 2 رکعت جو ہیں، اگر وہ مسلک حنفی پہ ہے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب بھی طواف کرو اس کی 2 رکعت پڑھنا جائز ہے۔ اگر طواف کر رہے تھے اور نماز جنازہ کھڑی ہو گئی، پڑھ لو، پھر شروع کر دو جہاں سے چھوڑا ہے۔ اگر ایک چکر میں اشارہ کرنا بھول گیا کوئی بات نہیں۔ اگر عورت جو ہے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ رہی تھی کہ حیض آ گیا، صفا پوری کر لے، کوئی بات نہیں، عمرہ ہو جائے گا۔
بہرحال اگر آپ مدینہ منورہ سے آنے کا ارادہ تھا کہ عمرہ کروں گا، لیکن آپ مدینے سے مکہ نہیں آئے، پھر جدہ ہی چلے گئے تو کوئی بات نہیں، پھر عمرہ نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر ایک عورت نے مدینے سے احرام باندھا، اس نے طواف کر لیا اور صفا مروہ دوڑ رہی تھی کہ اسے معلوم ہوا کہ میرا حیض آ گیا، اس نے پورا کر لیا ہے صفا کو، کوئی حرج نہیں، عمرہ ٹھیک ہو گیا۔ اگر کسی آدمی نے عمرہ کرنے میں صفا سے شروع نہیں کیا، مروہ سے صفا شروع کیا تو وہ نہیں ہوگا، دوبارہ دوہرائے ورنہ دم دینی پڑے گی۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا جو صحیح حدیث مبارک ہے اس میں ایک نماز کا 1000، ایک ضعیف حدیث مبارک ہے جس میں ہے ایک نماز کا 50,000، اور مسجد اقصی میں ایک نماز کا 500، اور مسجد الحرام مکہ میں ایک نماز کا 1,00,000۔ کہتے جی جو عورتیں ہمارے ملک سے آتی ہیں اور یہاں مانگتی ہیں بھیک، ان کو نہیں پکڑتے؟ آپ روزانہ تو اخبار پڑھتے ہیں، سینکڑوں پکڑ رہے ہیں، کیا کریں آخر؟ اخبار نہیں پڑھتے آپ؟ کتنے پکڑتے ہیں روز؟ عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت نہیں، حضور پاک نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ عورت جو ہے چونکہ رقیق القلب ہوتی ہے، وہ قبرستان میں جا کے جزا فضا کرے گی جو شرعاً حرام ہے۔ اسی طرح عصر کے بعد اگر نفلیں ہیں، حنفی حضرات مغرب کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ بالکل پڑھ سکتی ہے۔ عورت مر جائے تو مرد پڑھ سکتے ہیں؟ اگر مرد پڑھ سکتے ہیں تو عورت بھی پڑھ سکتی ہے۔ وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ عورت اپنے گھر سے جنازے کے لیے نہیں آئے گی مسجد میں یا جنازہ گاہ میں، اگر موجود ہے اور جنازہ کھڑا ہو گیا تو پڑھے۔ اگر کوئی آدمی دم نہ دے سکے تو کیا کرے؟ جب اللہ پیسے دے دے بغل نہ 10 روزے رکھ لے۔ کہتے جی میری عمر 23 سال ہے، بیوی کی عمر 20 سال ہے، ہم دونوں کا نکاح ایک مولوی صاحب نے پڑھایا تھا، گواہ بھی موجود تھے، لیکن اس لڑکی کا باپ نہیں تھا، لیکن باپ راضی تھا کہ نہیں؟ پہلے یہ فیصلہ کرو نا، کیونکہ بعض ائمہ فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی، اگر باپ زندہ ہے اور اس کی اجازت نہ ہو تو نکاح ہوتا ہی نہیں۔ وہ بعض ائمہ فرماتے ہیں نکاح تو ہو جائے گا لیکن مخالف سنت رسول اللہ تو ہے۔ میں اپنی والدہ کا حج کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں۔ بہرحال اس کے ساتھ جو ہے شوہر، بیٹا، بھائی پتہ نہیں ساتھ نہیں آ رہے تو پھر بغیر محرم کے عورت نہیں آ سکتی۔ کہتے ہیں جی کہ میری بہن کا بچہ ہونے والا ہے، کسی نے کہا ہے کہ ہر ہفتے کو پیر کے دن ایک بکری کا سر صدقہ دیا کرو۔ کسی مولوی نے گوشت کھانا ہوگا اور کیا ہوگا؟ مسئلہ تو ہے ہی نہیں۔ آپ ویسے تو کبھی کھلاتے نہیں، دیکھو نا مجھے اتنا عرصہ ہو گیا، آپ نے مجھے کبھی کھلایا ہے؟ ہاں ایک دو شاگرد میں تو موصلی لے آتے ہیں، موصلی پکا کر، مجھے اچھی نہ بھی لگے تعریف کرنی پڑتی ہے، انہیں بہت اچھا بنایا، کیا کرے گا آدمی لے جو آئے۔ باقی آپ بتائیں کہ بڑی خدمت چھوڑیں، کبھی آپ نے روٹی کھلائی ہے؟ تو اگر آج میں آپ کو انشاءاللہ کل بتا دوں نا، میں نے خواب دیکھا تھا رات تمہارا بابا رو رہا تھا، دیکھو دعوت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ یہ مولویوں کے دھندے ہیں بابا، مسئلہ شدلہ کوئی نہیں، یہ پیٹ کا مسئلہ ہے۔ اب اس کے گلے ڈال دیا ہے نا جی کہ ہر ہفتے میں سوموار کا دن ہو اور بکری کا سر ہو، مرغی کا بھی نہ ہو نا، بکرے کا بھی نہ ہو، پھر حمل نہیں گرے گا۔ بکری کے سر کا تیرے حمل سے کیا تعلق ہے؟
تم وقتی خیرات کر دیا کرو، بس یہ کیا ہے، سوموار ہو یا منگل ہو یا بدھ ہو یا ہفتہ ہو، جب اللہ توفیق دے خیرات کرو، اللہ سے دعا مانگو۔ امہ کے حرم کی طرح مجھے نہیں پتا امہ کا حرم کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ڈش اینٹینا وغیرہ جو لگے ہوئے ہیں، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ دشمن ایک اتنا بڑا دانا ہے کہ وہ ہر چیز کو کہتا نہیں ہے، عام کر دیتا ہے، اور جب بلا عام ہو جائے تو اس سے پھر کوئی نہیں بچ سکتا مگر جس کو اللہ بچائے۔ ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ حرام سستا کر دیا۔ پہلے دیکھیں نا جی، اب ڈش اینٹینا جب نئے آئے تھے 40,000 ہزار روپیہ لگتا، 50,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، کون لگائے گا؟ اب گھر میں لوہار بیٹھ کے بنا دیتا ہے 200 روپے کا، سب نے لگا کے عام ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ موبائل ٹیلی فون ہے، یہ جب نیا شروع ہوا تھا، اس کی پتہ ہے کتنا فیس تھی؟ 50,000 ریال۔ میں نے جب نمبر لیا اس وقت 10,000 ریال جمع کرانا پڑتا تھا، اور نمبر 6 مہینے کے بعد ملتا۔ اب جناب آپ جائیں 1 ریال بھی نہ دیں اور لے آئیں۔ تو جب اتنا عام ہو گیا ہے، اب عذاب بن گیا ہے، کسی کو نماز نہیں پڑھنے دیتا، ہر بندے کے جیب میں ٹوٹا ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اب دشمن نے کیا ہے، اس نے کہا موبائل ہے، ٹیلی فون ہے، میں نے تھوڑا کہا ہے کہ حرم میں لے جاؤ، میں نے تم کو کہا ہے کہ مسجد میں جا کے اس کو کھلا رکھو، یہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ لیکن جب عام ہو گیا، بندہ بھول جاتا ہے، کھڑا ہے، گانا بج رہا ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، ایسی نماز کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ اسی طرح یہ ڈش ہے، کہیں کیبل ہے، اب تو حضرت یہ ڈش وش بھی اڑ گئی، اب تو انٹرنیٹ آ گئے، اب وہ بھی اڑ گیا، اب موبائل میں سب کچھ آ گیا، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کہتے جی بازاروں میں جو کھلونے بکتے ہیں، بھائی اگر کھلونے ہیں اس میں تصویر نہ ہو جاندار کی تو کھلونا ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں سعودی عرب میں کام کرنے کی نیت سے آیا ہوں، قرضہ لے کے ویزا لیا ہے، قرضہ باقی ہے، اگر حج آ جائے پڑھ سکتا ہوں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، مکے میں موجود ہے، آپ کا حج تو 20 ریال میں ہو جائے گا، آپ حج کیوں چھوڑیں بھائی؟ بہرحال اگر گندم ادھار پہ دی جائے، لیکن ایک بات ہے، اگر لوگوں کو گندم کی ضرورت ہے، تم نے لے کے سٹاک کر دی ہے کہ مہنگی بیچوں گا، تو پھر حرام۔ میرے والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، جو بھی فوت ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی بات کے ماننے پر نہ ماننے پر کہہ دے کہ اپنی بہن کی طرح، یعنی مجھ پہ میری بہن کی طرح ہے یا وہ اپنی بہن کی طرح ہے، فرق کرو نا۔ ایک آدمی بیوی کو کہتا ہے کہ تم اپنی بہن کی طرح ہو، مانا تیری بہن بھی ضدی تھی، تم بھی اسی طرح ضدی ہو۔ ایک ہے وہ کہتا ہے تم میرے لیے میری بہن کی طرح ہو، یعنی حرام ہو، تو فرق ہے دونوں کا۔ اگر ایسا کہے گا پھر اس کو کفارہ ظہار ادا کرنا پڑے گا کہ اس 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 2 مہینے کے روزے رکھے۔ کفارہ ظہار جو ہے اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ کہتے جی کہ ہم کویت سے عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر لیا، اب اگر ہم مسجد عائشہ سے عمرہ کریں تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک تو جائز ہے، امام احمد بن حنبل منع فرماتے ہیں، لیکن تمام ائمہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ جتنی دیر عمرے میں خرچ کرو طواف کرو۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی تقریر کے وقت یا پڑھنے کے وقت کعبے سے پشت کر لے کوئی بات نہیں، حضور نے فرمایا کہ میں نے
معراج والی رات دیکھا کہ اللہ کے آسمانوں پہ جو کعبہ ہے بیت المعمور، اس سے ایک بندہ پشت لگا کے بیٹھے ہیں اور بڑے ہی خوبصورت ہیں اور بڑا ہی جمال ہے۔ حضور نے فرمایا یوں سمجھ لو کہ ان کی شکل مبارک جو ہے وہ میری شکل سے ملتی تھی۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ من ھذا فقال ابوک ابراہیم، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے ابا ابراہیم ہیں۔ تو اگر حضرت ابراہیم پشت لگا سکتے ہیں تو مانا جائز ہے، ناجائز ہوتی تو کبھی نبی پشت لگا کے بیٹھتے؟ کہتے جی کہ بالوں کی سرجری کروا سکتے ہیں، یعنی جو گنجے لوگ ہو گئے ہیں وہ سرجری کروا کے اور بال لگوا لیں۔ ہاں اس میں علماء کہتے ہیں کہ بندے کے بال نہ ہوں، اگر مصنوعی بال بنے ہوئے ہیں ریشہ کے تو کہتے ہیں وہ تو جائز ہے، لیکن کسی انسان کے نہ لگائیں۔ کہتے جی کہ اگر میاں بیوی مثلا ملے ہیں، پسینہ آیا بنیان کو اور کپڑوں کو، پسینہ پلید نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ دوسرے ملکوں سے جو لوگ آتے ہیں گروپ کی شکل میں ہیں، ان کے ساتھ باقاعدہ عالم ہے، باقاعدہ گائیڈ ہے، باقاعدہ ان کو گروپ کو سنبھالنے والے ہیں۔ ہمارا ملک ایسا کیوں نہیں کرتا؟ تو اپنے ملک سے کہو، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تم جا کے اپنے ملک والوں سے کہو، ہماری بات کون سنتا ہے؟ آج کل تو مولوی کی ویسے کوئی نہیں سنتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، عالم اسلام کی عزت اور غلبے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں پہ، ہمارے خاندانوں پہ، نسلوں پہ رحم فرما۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل